آج ہمارے کالم کا عنوان ہے ڈالر کا بحران، اس کی اونچی اڑان۔ پاکستانی معیشت 75 سال میں آگے جانے کی بجائے پیچھے گئی۔ آئی ایم ایف کے قرض میں پچھلے 4 سالوں میں جو معاہدہ کیا گیا، اس کی شدید شرائط کی وجہ سے پاکستان سخت معاشی بحران کا شکار ہے۔ ہمارے جو ڈالر کے ریزروز ہیں وہ کم ہو کر 4 ارب ڈالر کے قریب رہ گئے ہیں۔ ایک طرف ہم اس بحران سے گزر رہے ہیں تو دوسری طرف ہمارے سامنے سب سے بڑا بحران یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ کی وجہ سے ڈالر کا بحران بہت شدت اختیار کر گیا ہے۔ افغانستان کو امریکہ کی موجودگی میں جو 3000 ارب ڈالر کی ماہانہ امداد آیا کرتی تھی وہ بند ہو گئی، ان کے اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے، ان کے اوپر تجارت کی پابندیاں عائد کر دی گئیں، جس کے بعد افغانیوں نے اس ڈالر کی قلت کو پاکستانی مارکیٹ سے ڈالر سمگل کر کے پورا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی پاکستان میں ایک شدید بحران پیدا ہوا ہے، اور پاکستان کا ڈالر یہاں سے سمگل ہو کر افغانستان جا رہا ہے۔ پاکستان سے ماہانہ 2 ارب ڈالر سمگل ہوتا ہے افغانستان میں، تو سال میں 24، آپ اندازہ لگا لیں کہ ماہانہ 2 ارب ڈالر اگر جاتے ہوں تو سالانہ 24 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستانی معیشت سے نکال کر افغانی معیشت کی طرف ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ اور یہ سمگلنگ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہو رہی، اس کے میں بہت سارے ہمارے سرکاری ادارے بھی شاید ملوث ہوں، ہمارے اہلکار بھی ملوث ہوں، ہمارے پاکستانی تاجر، ہمارے پاکستان کے اشرافیہ اس میں ملوث ہے۔ اس کو روکنے کی بے حد ضرورت ہے۔ پڑوسی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑوسی ہمارے بچوں کی خوراک، ہمارے بچوں کی، ہمارے ملک کی معیشت کو برباد کر دیں اور ہم ان کے لیے یہ سب کچھ ہوتے رہنے دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ملک بوستان صاحب نے بہت ہوش ربا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2010 کا جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاہدہ نافذ العمل ہے پاکستان میں، اس کی وجہ سے پاکستان کے تاجروں نے جو ان کا جو امپورٹ کرتے تھے یورپ سے، امریکہ سے، مڈل ایسٹ وغیرہ سے، دوسرے ملکوں سے، انہیں پاکستان میں ایک کنٹینر پر 1 کروڑ روپے کسٹم ڈیوٹی اور ایل ای سیز وغیرہ کھلوانے کے لیے دینا پڑتا تھا۔ انہوں نے اپنا کارٹل اسٹیبلش کیا افغانستان میں افغانیوں کے ساتھ مل کر۔ اب پاکستان دشمن تاجر جو ہیں وہ ایک کنٹینر کے 25 لاکھ ادا کرتے ہیں، 75 لاکھ روپے اس میں سے بچاتے ہیں، پھر اس کنٹینر کے اندر جو سامان ہوتا ہے وہ افغانستان چلا جاتا ہے، افغانستان میں وہ کنٹینر کھولے جاتے ہیں اور پھر انہیں واپس مختلف طریقوں سے وہی سامان پاکستان میں سمگل کیا جاتا ہے افغانستان سے، چھوٹے ٹرکوں کے ذریعے، ویگنوں کے ذریعے، گدھا، خچر، اس طرح وہ پاکستان کے مختلف خفیہ راستے جو بارڈر پر ہیں وہاں سے ہوتا ہوا وہ پاکستان آتا ہے، اور پھر وہی سامان یہاں کا تاجر کروڑوں میں بیچ کر پاکستان کو مزید نقصان پہنچاتا ہے۔ اور اس نقصان پہنچانے میں وہی افغان شامل ہیں جنہیں ہم نے 40 سال تک امداد دی، اپنا خون پسینہ دیا، اپنے بچوں کا رزق ان کو دیا، آج وہ ہماری معیشت کو تباہ کرنے کا ذمہ دار بن گیا ہے۔ میں کوئی ریسسٹ نہیں ہوں، لیکن مجھے اپنے ملک کے ساتھ محبت ہے، اس لیے میں حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اگلی جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے روزانہ 10 سے 15 ملین ڈالر مالیت کا کوئلہ افغانستان سے پاکستان منگواتا ہے، اور اس کے لیے جو ادائیگی ہے وہ پاکستانی روپے میں کرنی ہوتی ہے معاہدے کے مطابق۔ جو معاہدہ کیا گیا ہے کہ افغانستان سے جو ہم کوئلہ خریدیں گے 10 سے 15 ملین ڈالر مالیت کا، اس کے پیسے ہم پاکستانی کرنسی میں دیں گے، لیکن وہ افغانستان کے بیچنے والا جو ہے وہاں کا جو سیلر ہے وہ ڈالر میں پیسے لیتا ہے، اور وہ بھی حوالہ ہنڈی کے ریٹ پر 250 ڈالر خرید کرتا ہے حوالہ ہنڈی کے ذریعے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ 1000 ڈالر سے زیادہ کوئی افغانی یہاں سے وہاں نہ لے جا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے ہی کرائسس میں ہیں اور اس کو مزید کم کرنا ہے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ پاکستان کی جو کل قرضے ہیں وہ 130 ارب ڈالر ہیں،
اور پاکستان کے جو اشرافیہ ہے انہوں نے پاکستانی بینکوں سے 180 ارب ڈالر غیر ممالک میں شفٹ کی ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی معیشت کس مقام پر کھڑی ہوئی ہے۔ افغانستان سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی اس حوالے سے، کیونکہ ڈالر کی یہ سمگلنگ جو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ امیر لوگ ہیں وہ جب مارکیٹ میں ڈالر سستا ہوتا ہے تو غیر قانون جا کر اس کو غیر ضروری طور پر خرید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو لوگوں نے باہر جانا ہو، عمرے پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، بزنس کے لیے جانا ہے، وہ ضرور خریدیں، اس کو اپنے استعمال میں لائیں، کاروبار میں لائیں۔ لیکن جس نے کچھ بھی نہیں کرنا وہ اگر ڈالر خرید کر گھر میں رکھ لے گا تو پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں تو ریزرو کم ہوں گے، اور جب وہ ریزروز کم ہوں گے تو پھر پاکستانی معیشت اسی حالت میں نظر آئے گی جس میں ہے، بلکہ اس سے بھی بری حالت میں چلی جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ ہم صاحب باحثیت محب وطن پاکستانی اس بات پر غور کریں گے کہ افغانستان کے ساتھ ہونے والی سمگلنگ اور غیر قانونی تجارت کو روکنے میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہم غیر ضروری اخراجات اور غیر ضروری اشیاء جن کی بھاری قیمت ڈالر میں ادا کرنا پڑتی ہے اس پر اپنے آپ کو کنٹرول اور ضبط کریں گے، اور پاکستانی معیشت میں حکومت کے ساتھ دیں گے تاکہ ہمارا ملک اس بحران سے نکل سکے اور ہماری آنے والی نسلیں اس ملک میں خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔